یہ جو شیطانی طاغوتی فیمنسٹک بہروپ جس کو آج کل بہت زیادہ اجاگر کیا جا رہا ہے میڈیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہاٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ کیونکہ جب ہم بی بی فاطمہ کے روپ کی بات کرتے ہیں، فاطمی روپ کی بات کرتے ہیں، تو اس کی بھی کوالٹیز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کروں گی ویری کوئکلی۔ اور جو بہروپ ہے وہ کیا ہے؟ بہروپ یہ ہے کہ آپ جسم کی نمود و نمائش کرتے ہیں، اپنے جسم کو دکھاتے ہیں ٹو اٹریکٹ پیپل، ٹو اٹریکٹ مین، میری طرف دیکھیں۔ کیا ہے یہ ایگو؟ مجھے دیکھا جائے، مجھے سراہا جائے، مجھے پسند کیا جائے، میرے بالوں کی، میرے آنکھوں کی، میری ہر چیز کی تعریف کی جائے۔ پھر کیا ہے؟ ہڈ دھرمی۔ یہ دیکھیں بڑا ضروری ہے، جب ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، جب ہم حسینی افکار کی بات کرتے ہیں، تو بے حد ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کس کے اگینسٹ کر رہے ہیں۔ وہ یزیدی، آپ جانتے ہیں نا امام حسین اور یزید، جب حسین علیہ السلام کے ساتھ قیام تبھی ہوگا چاہے کسی بھی دور میں ہو جب آپ کو پتا ہوگا کہ اگینسٹ کیا تھا، یزیدی کیا نیگیٹو ایٹریبیوٹس تھے، وہ جاننا۔ ہٹ دھرمی، آج کوئی بچی گھر میں ہٹ دھرمی کر رہی ہو، ماں کی بات نہ مان رہی ہو، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھی بچی تو نہیں کہتے۔ جو بچیاں عاجز ہوتی ہیں، جو اپنی ماں کا کہنا مانتے، کہ ماں کہتی ہے، ساری بچیاں ماؤں کی ہوتی ہیں، مگر جو احساس کر رہی ہوتی ہے، جو پیار سے بات سن رہی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ پیاری بچی ہے میری، یہ میرا احساس کرنے والی ہے۔ پھر کیا ہے بہروپ فیمنسٹک؟ بد مزاجی۔ کبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں، اب ہم بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ذہن میں لائیں، چہرے پہ مسکراہٹ، عاجزی، پیار، یہی نظر آتا ہے نا۔ پھر کرختگی، فیمنسٹک بہروپ۔ پھر بغاوت، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ۔ ساری دنیا یہ کر رہی ہے، حجاب کرنے کا کہہ رہی ہوں، نہیں کریں گے ہم۔ ہمیں ٹی وی دیکھنے سے منع کریں، نہیں کریں گے ہم۔ یہ ہے فیمنسٹک بہروپ۔ پھر ایگو، ایروگنس، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ، بد تہذیبی۔ بچوں کہتے ہیں کہ ماؤں کو دیکھو، جس وقت شادی کرتے ہو تو ماؤں کو دیکھو کہ کتنی تہذیب والی ہے۔ خود سری، بد اخلاقی، بد کرداری، خود پرستی، مقابلہ بازی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے نعرہ؟ جب یہ تمام چیزیں آتی ہیں پھر آپ کیا کہتے ہو؟ میرا جسم میری مرضی۔ یہ نعرہ پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ ہے ام جمیل کا۔ یہ نعرہ ہے ان تمام عورتوں کا جو آج سے 1400 سال پہلے اور اس سے بھی بہت عرصہ پہلے جو اپنی مرضیاں کرتی تھیں، جو اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے ہسبینڈز کو اکساتی تھیں، ایسا کرو ویسا کرو۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کے بارے میں قرآن میں جو آیت آئی، جو سورت آئی، اس کے حوالے سے کچھ الفاظ جو اللہ کا بیان ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا۔ فیمنسٹک بہروپ جنہوں نے اپنایا ہے، جن کی کوالٹیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ کیا انجام ہے؟ نو میٹر ہاؤ مچ ایجوکیشن یو ہیو، نو میٹر ہاؤ مچ منی یو ہیو، جتنا مرضی بینک بیلنس ہے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی، وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ اور اس کی بیوی، فیمنسٹک بہروپ، اس کی بیوی کا کیا انجام ہوگا؟ جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے، یعنی اپنے سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ آج کی فیمنسٹک عورت کو دیکھیں تو کیا ہے؟ آگ سوار ہے۔ کبھی چہرے دیکھیں آپ ان کے، کرختگی نظر آئے گی، ایسے لگتا ہے ایندھن اپنے سروں پر بٹھا کے تو گھوم رہی ہیں کہ کوئی آئے گا تو اس کو آگ لگا دیں گی، کوئی کچھ کہے گا تو اس کو کر دیں گی۔ اور پھر کیا ہے اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ یہ ہے انجام۔ بچوں، میری تمام بیٹیاں، معزز مہمانان گرامی، قرآن حکیم نا 2 شجروں کا تذکرہ کرتا ہے قرآن میں، شجرہ طیبہ
اور شجرہ خبیثہ. یہ جو فیمنسٹک بحروپ ہے یہ چلتا آ رہا ہے شجرہ خبیثہ سے، کیونکہ انجام تو ہمارے سامنے فیمنسٹک بحروپ کا آ گیا. کیا ہے ذلت، کیا ہے رسوائی اس دنیا میں بھی. جب آپ ہر چیز کی ذمہ داری کہتے ہیں ہم ہی کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو پھر جو مرد ذمہ داری اٹھانا بھی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے خود کرنا ہے تو کریں، تو وہ بھی آپ کو ڈبل کام کرنے پڑتے ہیں. سو دیز آر دا تھنگس جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے.